سے ہمارے اوپر روزے فرض ہیں. ہم 30 روزے رکھنا چاہتے ہیں، رمضان کے 30 روزے، لیکن ہماری سفر میں 5 روزے چھوٹ گئے. رمضان کا مہینہ چلا گیا، 30 روزوں میں ہم نے 25 رکھے، 5 بیماری کی وجہ سے یا سفر میں چھوٹ گئے، نہیں رکھ پائے. دوسرا رمضان آنے سے پہلے ہمیں وہ 5 چھوٹے ہوئے روزے رکھنا تھے، لیکن بغیر رکھے ہوئے ہم مر گئے، ہمارا انتقال ہو گیا، تو وہ 5 چھوٹے ہوئے روزے ہم پر قرض ہیں. اب یہ قرض ہمارا بیٹا اتارے گا، وہ 5 روزے رکھے گا، یا ہماری بیوی 5 روزے رکھے گی. جب تک یہ 5 روزے کا قرض ادا نہیں ہو جائے گا، ہماری بخشش بھی ممکن نہیں ہے. میرے بھائیوں، سوال جواب ہوگا. اس لیے اس کے اہل و عیال، اس کا بھائی، بیٹا، گھر کا کوئی قریبی، اقرب فالاقرب، جو زیادہ قریبی ہو وہ روزہ رکھے گا. ایسے ہی جب روزہ فرض تھا لیکن وہ 5 روزے چھوٹ گئے. نہیں سمجھ پائے آپ؟ رمضان کا مہینہ ہے، روزے پورے رکھنا ہے، 15 روزے ہی رکھ پائے، ہم مر گئے، انتقال ہو گیا. تب آپ پر 15 جو چھوٹے ہیں وہ نہیں رکھنا ہے آپ کو، کیونکہ آپ تو انتقال کر گئے. جب انتقال کر گئے، اذا مات الانسان فانقطع عملہ، جب انسان مر جائے تو اس کا عمل منقطع. وہ چھوٹے نہیں ہیں آپ کے، آپ تو بیچ میں ہی دم توڑ گئے، اس لیے جو روزے باقی ہیں وہ آپ کو نہیں رکھنا ہے. لیکن آپ نے پورا رمضان کا مہینہ پایا، پورے رمضان کے مہینے 30 آپ نے 30 دن پایا آپ نے، لیکن آپ کے 5 روزے چھوٹ گئے، 6 چھوٹ گئے، 10 چھوٹ گئے، سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے. اور رمضان کا مہینہ ختم ہو کے آپ عید پہ بھی رہے، بقرعید میں بھی رہے، محرم پہ بھی رہے، آپ زندہ رہے، اور دوسرا رمضان آنے سے پہلے آپ کا انتقال ہو گیا. تو یہ چھوٹے ہوئے روزے ہیں جو آپ پر فرض تھے، یہ آپ کے گھر والوں کو رکھنا پڑیں گے. ایسے ہی جس کے اوپر حج فرض تھا اور حج نہیں کر سکا تو اس کی طرف سے حج کیا جائے گا، اس کے بچے یا اس کے اہل و عیال حج کریں گے اس کی طرف سے، کیونکہ اس کے اوپر حج فرض تھا، لیکن وہ غریب تھا، وہاں تک جانے کی طاقت ہی نہیں تھی، اس کے اوپر حج فرض ہی نہیں تھا. تب ایسی صورت میں اس کی طرف سے حج نہیں کیا جائے گا. ہاں ایک شکل ہے، اگر وہ مرنے سے پہلے یہ کہہ جائے میرے بیٹے اللہ نے مجھے تو کچھ نہیں دیا، ہم تو نہیں جا سکے حج کرنے، لیکن اللہ اگر تمہیں دے دے اور تم اپنا حج کراؤ اور پھر بھی اللہ تمہیں اور دے تو تم میری طرف سے بھی حج کر لینا. تب آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ باپ وصیت کر گیا تھا. لیکن اب حج والی عبادت کو قرآن کے اوپر نہیں چسپا کی جائے گی. جو جہاں کی دلیل ہے وہ وہیں تک چلے گی، جو جہاں کی دلیل ہے وہ وہیں تک چلے گی. اب روزے پر قرآن کو آپ چسپا نہیں کر سکتے ہیں، ورنہ نماز پر بھی چسپا کرنا پڑے گا اور دوسری چیزوں پر بھی لاگو کرنا پڑے گا جو غلط ہوگا. مسئلہ آگے. تو تلاوت کس کو کہتے ہیں؟ آج بتایا تھا میں نے، تلا یتلو کے معنی عربی میں ہوتے پیچھے پیچھے چلنا. قرآن کی تلاوت کرو، اس کا مطلب یہ ہوا قرآن کے پیچھے پیچھے چلو. ایک آیت پڑھ لی، رک جاؤ، اس کا معنی دیکھ لو، مطلب دیکھ لو، سمجھ لو، پہلے اس پر عمل کرو، پھر دوسری آیت پڑھو، پھر تیسری پڑھو. قرآن کے پیچھے پیچھے چلنے کو تلاوت کہتے ہیں. عرب کے اندر آج بھی ایک اونٹنی کا بچہ ہے جس کو کہا جاتا ہے ہاذا تلو، یہ تلو ہے. کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. ماں جنگل میں جہاں جا رہی بچہ اس کے ساتھ ساتھ، ماں جس جھاڑی میں جا رہی اس کا بچہ اس کے ساتھ ساتھ. عرب کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ تلو ہے، تلو، یعنی یہ بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، اور جب کوئی خطرناک جانور اس بچے پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو ماں کھڑی ہو جاتی ہے، میرے بچے پر حملہ کرے گا، ماں اپنے بچے کو بچاتی ہے. تو اس بچے کو کیا کہتے ہیں عرب کے لوگ؟ تلو. یہ تلو ہے، یعنی ماں کے پیچھے پیچھے چلنے والا. تو اسی تلو سے بنا ہے تلاوت. تم قرآن کی تلاوت کرو، یعنی اس کے پیچھے پیچھے چلو. کیا کہا؟ قرآن کے پیچھے پیچھے چلو. جس طرح اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے تو خطرناک جانوروں سے محفوظ رہتا ہے، اسی طریقے سے تم قرآن کے پیچھے پیچھے چلو. دنیا کی ساری قومیں تمہارا کچھ نہیں کر پائیں گی، تمہاری حفاظت ہوتی رہے گی. یہ کالے قانون یہ کچھ نہیں کر پائیں گے ہمارا. ایک ساتھ سب کو پیشاب لگ گیا؟ تعجب ہے یار، بڑی ٹائمنگ فکس ہے آپ لوگوں کی، ایک ساتھ لگتا ہے.
دیکھیے بیچ میں بیٹھ جائیں گے پھر اٹھیں گے. چلیے تو میرے بھائیوں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب تلاوت کی جاتی ہے تو ان کی ایمان میں زیادتی ہو جاتی ہے. فضل ابن عیاض بہت بڑے ڈاکو تھے پہلے اور بعد میں بہت بڑے ولی اللہ بن گئے. اور جانتے ہو یہ ڈاکو سے ولی اللہ کیسے بنے؟ فضل ابن عیاض ڈاکہ ڈالا کرتے تھے، چوری کیا کرتے تھے اور تالا توڑنے میں بڑے ماہر تھے. کیل سے، لوہے کے تار سے تالا توڑ لیتے تھے. بہت بڑے ڈاکو تھے. ایک مرتبہ ایک امیر آدمی کے گھر میں گھس گئے اور اس کی 5ویں منزل پر چلے گئے. وہاں تالا کھول دیا اور تجوری سے سارا مال نکال لیا، سونا چاندی سب کچھ نکال لیا. اچھا کچھ چور اس زمانے میں بڑے ماہر بھی تھے. ایک آدمی نے جو بھی کمایا تھا سونا چاندی سب ایک تجوری میں رکھ دیا تھا، الماری میں، سیف میں، اور اس الماری پہ لکھ دیا تھا ھذا من فضل ربی، یا اس پر لکھا ہوا تھا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا بغیر حساب کے رزق دیتا ہے. چور پڑھا لکھا تھا قرآن، اس نے دیکھا اس پہ لکھا ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا بے حساب رزق دیتا ہے. اسی میں سونا چاندی ہے. اس نے اسی کو توڑا اور باقی اسی میں سونا چاندی نکلا. اس نے اس کو نکال لیا، سب بھر لیا اور اس الماری پہ لکھ دیا ان اللہ مع الصابرین، چاک سے لکھ گیا ان اللہ مع الصابرین. دوسرے دن جب مالک اٹھا تو دیکھتا ہے قرآن کی آیت بدل گئی، ہم نے لکھا تھا یہ اور اپنے آپ یہ ہو گیا. واہ، اللہ کے کلام میں تو بڑی طاقت ہے. وہ تو معجزہ سمجھ رہا تھا. اس نے کہا کہ کھول کے دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ میرے مال میں بھی 10 گنا اضافہ ہو گیا ہو. اس نے جو کھول کے دیکھا تو الماری خالی، سونا چاندی غائب. اس نے کہا اب سمجھ میں آیا کہ صبر کا معنی کیا ہے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. بغیر حساب و کتاب کے تجھے رزق دیا اللہ نے، وہ تجھے ملا تیری محنت کا، لیکن اب صبر بھی کر، کیونکہ قرآن کی آیت پر بھی ایمان لا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ماتھی بات مارتا ہے. چور بھی بڑا عقل مند تھا. تو فضل ابن عیاض نے سارا سونا چاندی چرا لیا اور یہ اوپر سے دیوار کے سہارے سے اترتے ہوئے آئے اور 4تھی منزل پہ آئے. 4تھی کے بعد 3ری پہ آئیں گے. 4تھی کے بعد پھر وہ 3ری پہ آئے. جس دیوار کے سہارے سے وہ اتر رہے تھے وہیں ایک کھڑکی تھی. اس کھڑکی کے اندر، روم کے اندر ایک بزرگ ہے جن کا یہ گھر ہے، اور رات کے اندھیرے میں وہ تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. اور قرآن کی تلاوت کرتے کرتے وہ اس آیت پر پہنچ گئے أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا بھی مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ قرآن سنتے وقت، اللہ کا ذکر سنتے وقت، تلاوت کلام پاک سنتے وقت ان کے دل کانپ جائیں، ان کے دل لرز جائیں؟ کیا بھی مسلمانوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا؟ أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کا ذکر یعنی قرآن کی تلاوت سنتے ہوئے ان کا دل کانپ جائے. کیا بھی مسلمانوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا؟ فضل ابن عیاض کے ہاتھ میں سونا چاندی ہے، رقم ہے، دینار و درہم ہے، لاکھوں کے مالک ہیں، لاکھوں کی رقم ہے، لاکھوں کا مال ہے ان کے پاس، لیکن قرآن کی آیت جیسے ہی سنتے ہیں وہیں سے چیخ پڑتے ہیں ہاں وہ وقت آ گیا ہے. اللہ کی آیتیں سنتے وقت دل کانپ جائیں. اے بزرگوار، مجھے معاف کر دینا، تمہارا لوٹا ہوا سامان میں تمہیں واپس کر رہا ہوں. یہ لیجئے، میں نے یہ چیز کی چوری کی تھی، میں واپس کر رہا ہوں. اور اسی دن سے پلٹتے ہیں، اسی دن سے نماز و روزے کے پابند بنتے ہیں، اور پھر اتنے بڑے بزرگ بنتے ہیں کہ 5ویں صدی کے اولیاء اللہ میں ان کا شمار ہونے لگا. 5ویں صدی کے ولی اللہ میں ان کا شمار ہونے لگا. یعنی پھر اللہ کے اتنے بڑے نیک بزرگ بندے بن کر دکھاتے ہیں. قرآن کی ایک آیت نے ان کے ایمان میں اضافہ کر دیا.
جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو مومنوں کے دلوں میں ایمان کا اضافہ ہو جاتا ہے. یہ چور تھے لیکن مسلمان تھے، چور تھے لیکن قرآن کی آیت نے ان کو چوری سے چھڑوا کر اور باعمل بنا دیا، متقی بنا دیا، ایمان میں اضافہ ہوا. حضرت عمر فاروق تو محمد رسول اللہ کے قتل کے ارادے ہی سے نکلے تھے کہ ان کو مار دیں، آج کام ختم کر دیں. راستے میں کسی نے کہہ دیا محمد کو چھوڑو، پہلے اپنے گھر کی خبر لو. بہنوئی بھی مسلمان ہو گئے، وہیں سے پلٹ گئے، اپنی بہنوئی کے گھر جاتے تم اسلام لائی ہو. اب جب معلوم ہو ہی گیا ہے تو ہاں لائی ہوں. یہ کیا پڑھ رہی تھی؟ پہلے تو چھپا لیا، نہیں میں سن چکا ہوں. بتا کیا تھا؟ بہت مارا، پیٹا، لہو لہان کر دیا. بتا کیا تھا؟ تو کہتی ہے کہ عمر اگر قرآن سننا ہی ہے تو پہلے غسل کر، اور بعض حدیثوں میں آتا ہے پہلے وضو کر. غسل یا وضو کر کے حضرت عمر آئے، ایک آیت پڑھی، بس ایک آیت سنائی گئی، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. ساری تسبیحیں، ساری تعریف اس کے لیے، للہ اللہ کے لیے. ما فی السماوات وما فی الارض، جتنی بھی تعریفیں آسمانوں میں ہیں اور زمینوں میں، جتنی بھی تسبیحات آسمانوں میں اور زمینوں میں، سب اللہ کے لیے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ بہت ہی بڑا غالب اور حکمت والا ہے. قرآن کی اسی آیت نے حضرت عمر فاروق کی دل کی دنیا بدل دی. کہنے لگے مجھے بھی صاحب قرآن کے پاس لے چلو، مجھے بھی جناب محمد رسول اللہ کے پاس لے چلو، میں بھی ایمان لاؤں گا. جو ان کو پڑھا رہا تھا، خباب نام تھا اس کا، جو بہنوئی کو پڑھا رہا تھا، حضرت عمر کی آواز سن کے وہ چارپائی کے نیچے گھس گئے تھے. تم مرے ہم ماریں گے. اور جب عمر نے کہا کہ مجھے اللہ کے نبی کے پاس لے چلو، تو وہ چارپائی سے نکلے سب سے پہلے، چلیے ہم لے کے چلتے. کہا تم کب آئے؟ تم کب؟ اس نے کہا سب سے پہلے تو ہم ہی آئے. کیا ہوا؟ کہا آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ تو آپ نے کہا عمر. تو میں تو ڈر کے مارے اندر گھس گیا. اب تو گیا میں، کیونکہ آپ تو قتل سے نیچے کوئی بات ہی نہیں کرتے. اچھا چلو اللہ کے رسول کے پاس، اللہ کے نبی کے پاس لے گئے. پورا واقعہ آپ لوگ سن چکے ہیں. بتانا یہ ہے کہ ایک آیت پڑھی اور ایمان میں اضافہ ہو گیا. ہم پورا قرآن پڑھ دیتے، ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا. امام صاحب نماز پڑھائے ہیں، مغرب میں، عشاء میں، فجر میں قرآن زور سے پڑھتے ہیں، لیکن ہمارا ایمان وہیں سے نکلے. ابھی پڑھ کے آئے نماز، اللہ سو پڑھا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سب پڑھا. والتین والزیتون وطور سینین اقرأ باسم ربک الذی خلق. سب پڑھ کے آئے، سن کے آئے، اور جیسی مسجد سے دروازے سے باہر نکلے، نکالنا شروع کر دیا دھواں. یہ دیکھیے، یہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو رہا. قرآن سن رہے ہیں تو ہمارے ایمان میں کمی ہو رہی ہے. ابھی پڑھایا مولانا نے، کیا پڑھایا؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. وہ لوگ کامیاب ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کی. ابھی نماز پڑھ کے آیا، ابھی یہ تلاوت سن کے آیا، اور یہاں آنے کے بعد عمل صالح دیکھو کتنا اچھا. سورہ دخان کی تلاوت شروع، اور اسٹائل سے. یہ ہو رہا ہمارے ایمان میں. حضرت عمر تو نبی کو مارنے گئے اور قرآن کی ایک آیت سنی تو دل کی دنیا پلٹ گئی. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. مسلمان تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. ہمارے ایمان میں اضافہ کہاں ہو رہا ہے؟ یعنی ہم مومن ہیں بھی کہ نہیں ہیں؟ حضرت عمر فاروق نے تلوار نکال لی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن عمر فاروق ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ نبی کا انتقال ہو گیا. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا. حضرت
اگر کسی نے کہہ دیا کہ نبی کا انتقال ہو گیا اس کی گردن اڑا دیں گے۔ حضرت ابو بکر آئے، عمر فاروق کے ہاتھ سے تلوار چھینی، منبر رسول پر کھڑے ہوئے اور کیا کہا؟ عمر ہوش میں آؤ، ہوش میں آؤ۔ اے عمر کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ کے نبی کا انتقال نہیں ہوا؟ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ فرماتا ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، اگر یہ قتل کر دیے جائیں، افإن مات، اگر یہ انتقال کر جائیں، او قتل، یا میدان جنگ میں قتل کر دیے جائیں، تو کیا تم ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ کیا تم دین کو چھوڑ دو گے؟ جو ایسا کرے گا وہ اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتا۔ یعنی نبی کو موت آئے گی، آئی، اور یہ ہے اللہ میرے نبی پر دو موتیں نازل نہیں کرے گا۔ آئے عمر سنو، اور آئے لوگوں سنو، تم لوگوں میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے۔ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، آئے اونچی ٹوپیوں والوں سنو یہ الفاظ، آئے قطب مینار کی ٹوپی لگا کے مردوں کے نام پر کھانے والوں، چادریں چڑھانے والوں، مردوں کی پوجا کرنے والوں، اور قبروں کو چومنے چاٹنے والوں، اور قبر پوجو سنو۔ حضرت عمر نے کہا من کان منکم یعبد محمدن، جو تم میں سے محمد کی عبادت کرتا تھا، عبادت تو اللہ کی ہوتی ہے، لیکن ابو بکر نے کیا کہا؟ تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے، فإن محمدن قد مات، محمد رسول اللہ کا انتقال ہو گیا، وہ اس دنیا میں نہ رہے۔ ومن کان منکم یعبد اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے اللہ زندہ ہے، وہ کبھی مرے گا نہیں۔ اے عمر ہوش میں آؤ، اللہ میرے نبی کو دو موتیں نہیں دے گا، جو موت آنی تھی وہ آ چکی ہے، اب دوبارہ موت نہیں آئے گی، میرے نبی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو حضرت عمر فاروق نے قرآن کی جب یہ آیت سنی تو کیا کہا؟ اے ابو بکر، آج اس آیت نے میرے ایمان کو تازہ کر دیا، اور ایسا لگ رہا جیسے قرآن آج ہی نازل ہو رہا۔ قرآن کی آیتیں جو سنتے ہیں ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ مسجدوں سے سنو، مولویوں سے سنو، ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے۔ اندازہ لگائیں اور ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، روڈ پر مسجد ہے، کیا اس مسجد سے نمازی جب نماز پڑھ کے نکلتے ہیں تو کیا ان کی آنکھوں کے سامنے ہوٹلوں پہ چائے نہیں پی جا رہی ہوتی ہے؟ کیا ان کے سامنے کیرم بورڈ نہیں کھیلے جا رہے ہوتے ہیں؟ کیا ان نمازیوں کے سامنے مسلمانوں کی دکانیں نہیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں؟ کیا صرف ان مٹھی بھر نمازیوں کے لیے مسجد بنی تھی؟ تمہارے لیے نماز معاف تھی؟ تمہاری غیرت نے، تمہارے ایمان نے، تمہارے اسلام نے یہ کیسے گوارا کر لیا کہ اذان ہو جانے کے بعد بھی تم دکان کھولے بیٹھے ہو؟ تمہارے کلیجے اور تمہارے دل یہ کیسے برداشت کر لیتے ہیں؟ اذان ہو جانے کے بعد بھی تم دکانیں کھولے ہوئے ہو، اذان ہو جانے کے بعد بھی تمہیں مسجد میں جانے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ تمہارے دل اور تمہارے کلیجے اتنا بڑا کارنامہ کیسے انجام دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں؟ میری سمجھ میں نہیں۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ وہ ایک جنگ تھی غالباً غزوہ تبوک، وہاں سے لوٹ کر آ رہے ہیں اللہ کے نبی اور آپ کے صحابہ، مسلسل کئی دن چلنے کے بعد تھکے ہوئے ہیں، بیابان جنگل آ گیا، ایک قدم بھی آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول تھوڑی سی اجازت دے دیجئے، ہم اپنے سروں سے امامہ اتار لیں، زمین پر بچھا لیں، تھوڑی دیر اپنی کمر سیدھی کر لیں۔ کئی دن ہو گئے مسلسل چلتے ہوئے، آرام نصیب نہیں ہوا۔ یہ گھنا باغ ہے، یہ گھنا جنگل ہے، درختوں کی بھرمار ہے،
ہم ان درختوں کے سائے میں سو جاتے ہیں، تھوڑی دیر آرام کریں گے پھر چل دیں گے۔ آپ نے کہا ہاں میں بھی تھکا ہوا ہوں، چلو جس کو جہاں جو درخت ملے اس کے سائے میں آرام کر لے۔ ایک دو ادھر سو گئے، ایک دو ادھر سو گئے، ایک دو ادھر سو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جہاں جگہ ملی ایک درخت کے سائے میں، آپ نے وہاں چادر بچھا لی اور آپ کی جو تلوار تھی آپ نے اسی درخت کے اوپر لٹکا دی۔ لیٹ گئے، لیٹے تھے کہ سو گئے۔ صحابہ تھکے تھے گہری نیند میں، کچھ صحابیوں کو کھراٹے بھی آ رہے ہیں۔ جب آدمی زیادہ تھکا ہوا ہو تو اس کو کھراٹے زیادہ آنے لگتے ہیں۔ حدیث کی کتابیں یہ کہتی ہیں کہ کھراٹے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی لیا کرتے تھے، لیکن آپ کے کھراٹے بہت زوردار نہیں ہوا کرتے تھے، اتنی تیز نہیں کہ بغل میں میری بیوی لیٹی ہو وہ بھی نہ سو پائے۔ ہلکے ہلکے کھراٹے اللہ کے نبی کو بھی آتے تھے، اور شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ دن بھر آپ دعوت و تبلیغ میں رہتے تھے، لوگوں کو سمجھاتے تھے، تھک جایا کرتے تھے، اور تھکن کے بعد نیند اچھی آتی ہے۔ ایک بدوی آیا، ایک اعرابی آیا، اس نے دیکھا کہ اس درخت کے نیچے محمد ابن عبداللہ سو رہے ہیں۔ چلو آج کام تمام کر دیتے ہیں، جھمیلا ہی ختم کر دیتے ہیں، اچھا موقع ہے۔ محمد کو زندہ یا مردہ لانے پر 100 اونٹوں کا لالچ ہے، 100 اونٹوں کا انعام رکھا گیا ہے۔ آج موقع اچھا ہے، سارے ساتھی سوئے ہوئے ہیں، محمد رسول اللہ بھی گہری نیند میں سوئے ہوئے ہیں، ہمارے پاس تلوار نہیں ہے، محمد کی تلوار بھی لٹکی ہوئی ہے، تلوار بھی اسی کی، گردن بھی اسی کی۔ چڑھ گیا پیڑ پر، تلوار کھول لی، اب اترا نہیں ہے، کود گیا وہیں سے، جمپ لگا دیا، اور جیسے ہی وہ زمین پر گرا تو اس کے پیروں کی دھمک سے اللہ کے رسول کی آنکھ کھل گئی، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، دیکھا کہ وہ تلوار لے کر آگے بڑھ رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں سے یہ واقعے آپ نے سنے ہوں گے، چمن اسلام وغیرہ میں لکھا ہے، لیکن حقیقت میں یہ واقعہ بخاری کا ہے۔ آگے دیکھیے، جو میں دکھانا چاہتا ہوں وہ منظر، وہ آگے بڑھ رہا ہے، اللہ کے رسول کی نظر اسی کی طرف ہے، اور جب وہ بالکل قریب آ گیا اور تلوار اٹھا لی، کہتا ہے مسکرا کر، من یعصمک منی یا محمد۔ دوسرے لفظ، دوسرا بھی لفظ استعمال ہوا، من یمنعک منی یا محمد، آج کون روکے گا مجھے تیرے قتل سے، آج مجھے کوئی نہیں روک سکتا تیرے قتل سے، کون روکے گا؟ من یمنعک منی، آج کون روکے گا مجھ سے تجھے بچا لے۔ اور یہ لفظ بھی استعمال کیا گیا، من یعصمک منی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا آج تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ من یعصمک منی، تجھے آج میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ اللہ کے رسول نہ کھڑے ہوئے، نہ بھاگے، نہ چیخے، نہ چلائے، نہ دوڑے، اے صحابیوں آؤ یہ آدمی میرے جان لینے آیا، ارے مجھے مارنے آیا، اٹھو۔ آپ چاہتے تو اچھا موقع تھا، ارے 2-4 قدم تو بھاگ ہی سکتے تھے، چیخ بھی سکتے تھے، اٹھا سکتے تھے، لیکن آپ نے نہ اٹھایا، نہ بھاگے، نہ دوڑے، نہ چیخے، نہ چلائے، بلکہ جب اس نے پوچھا من یعصمک منی، بتا تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا، تو آپ نے بھی مسکرا کر جواب دیا، اللہ۔ بس کیا بولے؟ اللہ۔ کافر تھا
لیکن اللہ کا پاور جانتا تھا. آج مسلمان ہیں, اونچی ٹوپیاں لگا لی ہیں قطب مینار کی طرح, کھا لیا مردوں کے نام پر 40واں اور 30واں اور 20واں سب, لیکن اللہ کا پاور ان کے پاس ان کو نہیں معلوم. اللہ سے زیادہ پاور یہ ان کے ٹھیکیداروں کو دیے ہوئے. وہ کافر تھا, اللہ کا پاور جانتا تھا. سنا کون بچائے گا؟ اللہ. کانپ گیا, لرز گیا, تھرا گیا اور تلوار چھوٹ گئی. کافر بھی جانتا تھا اللہ کا پاور کیا ہے. تلوار جیسے ہی چھوٹی اور نیچے گری, اللہ کے رسول نے جھپٹ لی, پکڑ لی اور کھڑے ہو گئے اور کہا, پانسا پلٹ گیا, بازی الٹ گئی. ابھی تک تلوار تیرے پاس تھی, اب میرے پاس ہے, اب تو بتا کہ تجھے کون بچائے گا. اللہ کرے کہ بھارت کی بازی بھی ایسے ہی پلٹ جائے, اور زور سے کہو آمین. اور پلٹے گی. ظلم کی ٹہنی صدا, ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں, اور ناؤ کاغذ کی صدا چلتی نہیں. پلاسٹک کے پھولوں میں خوشبو نہیں ہوتی ہے. امتحان ہے, انشاءاللہ ہم اس میں پاس ہوں گے. اور سنیے, اللہ کے نبی نے اس سے کہا کہ اب تو بتا کہ تجھے کون بچائے گا میرے ہاتھ سے. اب وہ تو جانتا ہی نہیں تھا, مانتا ہی نہیں تھا, بس یہ جانتا تھا کہ اللہ وہ کتنا پاورفل ہے, کیا جانتا تھا. جب دیکھا محمد کے ہاتھ میں تلوار, بازی الٹ گئی, تو کہتا ہے آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے, آپ ہی بچا سکتے ہیں, آپ ہی چھوڑ سکتے ہیں, اور آپ بھی مار سکتے ہیں, اور مجھے امید ہے کہ آپ مجھے ماریں گے نہیں, کیونکہ میں نے کبھی آپ کو ذاتی بدلہ لیتے ہوئے نہیں دیکھا. اللہ کے رسول نے کہا اتنا مانتا ہے تو مجھے؟ کہا ہاں. آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا. اللہ کے رسول نے کہا جا, میں نے تجھے چھوڑ دیا, اس کو معاف کر دیا, چلا گیا. یہ واقعہ میں نے بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے, پورے واقعے کو رکھنے کے بعد صرف اتنا بتانا تھا آپ کو کہ وہ کافر تھا, اعرابی تھا, دیہاتی تھا, تلوار اس کے ہاتھ میں تھی, صحابہ سو رہے تھے, پورا پاور تھا اس کو, وہ چاہتا تو قتل کر سکتا تھا محمد رسول اللہ کو, لیکن اس نے کیا کہا, بتا میرے ہاتھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ تو اللہ کے نبی نے جواب کیا دیا؟ اللہ. اس لفظ اللہ سے وہ کانپ گیا. کافر تھا لیکن کانپ گیا. یہاں مسجد کے سینے پر دکانیں کھول کر نہیں کانپتے ہیں.